وہ مندر میں بیٹھ کر اپنے گرجے میں بیٹھ کر عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، اللہ کی رب کو منانے کا اپنا اپنا ہے۔ کوئی کس انداز میں رب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کس انداز میں رب سے تعلق کو نبھاتا ہے، کوئی کس انداز میں رب سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ راہب کہتا ہے کہ میں نے زمین پر جھانک کر دیکھا، جو گرجا بنایا پہاڑوں کی چوٹی پر ہے، اور وہیں پر بیٹھ کر قیام ہے، وہیں پر بیٹھ کر رکوع ہے، وہیں پر بیٹھ کر تسبیحات ہے، وہیں پر بیٹھ کر اذکار ہے، وہیں پر بیٹھ کر رب رحمان کی یاد ہے۔ سلسلہ عرش دراز تک یہی جاری رہا، یہ عمل ہوتا رہا، عبادتیں ہوتی رہی، ریاضتیں ہوتی رہی، اذکار تسبیحات اپنے معمولات کے مطابق وہ کرتے رہے۔ ایک ایسا دن پلٹ کے آیا، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اللہ کی طرف ابر رحمت ہو رہی ہے، بارش برسائی جا رہی ہے، جبکہ میرے دائیں بائیں ساری زمینیں بنجر ہو چکی ہے، سبزے کا نام و نشان تک نہیں۔ دنیا میں مصروفیات عمل میں کوئی ایسا چارہ ہی نہیں، کوئی بندہ کسی چیز کے اندر، کسی زمین کے اندر ہل چلائے اور روزی کمائے۔ زمینیں بنجر ہو چکی ہیں، پانی کے وسائل نہیں ہے، تالاب بھرے جاتے ہیں، پانی اکٹھا کیا جاتا ہے، اسی سے گزر اوقات کیے جاتے ہیں، معاملات کو طے کیا جاتا ہے، زندگی کے اصول بدلے جاتے ہیں۔ اس راہب نے دیکھا بہترین زوردار دار بارش اتنا ہو گئی، زمین تر بزر سیلاب ہو گئی، خوشحالی کی لہریں آنے لگ گئی، اور درختوں میں ایک خوشحالی سی پیدا ہو گئی، اور بنجر زمین سبزے میں اگلنا بدلنا شروع ہو گئی۔ میرے دل نے چاہا زمین پر اتروں، اللہ کی عبادت کروں، اللہ کی ریاضت کروں، اذکار کروں، اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کروں۔ بہترین خوشحالی زمین ہے، سبززار زمین ہے، بہترین نکھار دکھا رہی ہے، کیوں نہ زمین پر اتر کر میں اس کی عبادت کر سکوں، رس تسبیحات و اذکار میں مشغول ہو جاؤں۔ بندہ راہب زمین پر اترا، آ کر اپنے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تسبیحات و اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ دل عجیب دل ہے، جس کے ساتھ بھی لگ جائے تو حج کر جاتا ہے۔ یہ دل جس کے ساتھ بھی ہو جائے، نہ پھر پہلو کو دیکھا جاتا ہے، نہ ذات کو دیکھا جاتا ہے، نہ قبیلے کو دیکھا جاتا ہے، نہ شان و شوکت کو دیکھا جاتا ہے، نہ پھر حد ودیوں کے اصولوں کو دیکھا جاتا ہے، بلکہ اس دل کی کیفیت میں جو اتر جائے، جس چیز سے لگ جائے وہ حد اقبال کر جاتا ہے۔ اس راہب نے ایک خاتون کو دیکھا، دل کر گیا، محبت کا پیغام بھیجا، اس نے اس کی طرف پیغام بھیجا، دیر تک گفتگو ہوتی رہی، العرض کے بدکاری ہو گئی۔ جیسے ہی بدکاری ہوئی، اس راہب نے چاہا کہ میں تالاب کے اندر اتروں اور پانی کو غسل کروں، پاک صاف ہو جاؤں۔ ابھی یہ نہانے کے لیے تالاب کی طرف رواں دوا تھا، سائل آیا، پوچھنا چاہا کہ میں مسافر ہوں، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کئی دنوں سے پیاسا ہوں، اور بھوک نے صدا رکھا ہے، شدید علامت میں مبتلا ہو گیا ہوں، مہربانی ہو جائے تو دعا گو ہو جاؤں گا۔ اس راہب نے جو اپنے لیے کھانے پینے کی اشیاء مہیا کر رکھی تھی، تالاب میں نہانے سے پہلے اسے صدقہ دے دیا، صدقہ دیتے ہی تالاب میں اتر گیا۔ رب کعبہ نے اس کی اسی نیکی کو دیکھ کر، جبکہ وہ پانی کی لہریں اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار کر رہی تھی، مولا یہ نجس ہے، یہ پلید ہے،